محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں آج میری طرف سے اور جمیع اہلیان منکی کی طرف سے آپ سب کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ عید نہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ صرف عالم اسلام کے لیے، بلکہ پورے عالم کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں، شر و فتن سے بچنے کا ذریعہ بنائیں۔ اس منبر کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہم سب ایک اللہ کو کی عبادت کریں، اس کو بڑا تسلیم کریں اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں۔ پھر ایک مرتبہ میں جمیع مسلمانوں کی خدمت میں، جمیع جماعتوں کی خدمت میں اپنے دل کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیے جاتے ہیں، نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بارے میں جو شان نزول ہے، یہ آیت کب اتری تھی اور کیوں اتری تھی، مفسرین لکھتے ہیں کہ کفار قریش اور کفار مکہ اس وقت جب کوئی جانور ذبح کرتے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ جب تک جانوروں کا گوشت کعبۃ اللہ کی دیواروں سے چپکایا نہ جائے اور کعبۃ اللہ کی دیواروں کو خون سے آلودہ نہ کیا جائے، اس وقت تک ہمارا گوشت اور ہمارا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے لوگوں کو یہ اعلان کروایا کہ آپ جو جانور ذبح کرتے ہیں اور جس کا گوشت اور جس کا خون کعبۃ اللہ کی دیواروں سے چپکاتے ہیں اور اس کے خون سے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو خون آلود کرتے ہیں، یہ اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ رب العزت کو یہ خون نہیں پہنچتا، یہ گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ دل کے اندر جو تقویٰ ہے وہ تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نسبت سے بھی جو قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، اس کا بھی اہم مقصد اللہ کا خوف اور اللہ کا تقویٰ ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں رمضان کے روزے کے تعلق سے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور تقوی کے متعلق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ارشاد فرمایا من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ سے صحیح معنوں میں اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہر مشکلات کے اندر اللہ تعالیٰ راستہ نکالتے ہیں، ہر مشکلات کے اندر اللہ تعالیٰ راستے بتلاتے ہیں کہ کس راستے سے ہم کو جانا ہے اور کس راستے سے ہم کو نکلنا ہے۔ آج میرے بزرگوں اور بھائیوں، امت مسلمہ پریشان حال ہے، نہ صرف ہمارے وطن عزیز کے اندر بلکہ ہر حال میں، ہر جہاں جہاں پر دیکھیے مسلمان پریشان حال ہے۔ اس کے اگر اسباب کی طرف روشنی، اس کے اسباب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ایک چیز ہم کو یہ ملے گی کہ ہمارے اندر سے جو اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے اور اللہ کا خوف جس طرح سے ہونا چاہیے، اس کے اندر یقیناً ہمارے اندر کچھ کمی ہے۔ اگر ہم یقیناً اللہ کو اسی طرح سے ڈرتے جیسا اس کے ساتھ ڈرنے کا حق ہے اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے
جیسے کہ اس کے ساتھ معاملہ کرنے کا حق ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت ہر مشکلات کے اندر، ہر تنگی کے اندر، ہر مصیبت کے اندر ایسے راستے نکالتے کہ جس راستے سے مسلمان پار ہو جاتا اور مسلمانوں پر تکلیف نہ ہوتی۔ لیکن آج بھی یہ آیت پکار کر کہتی ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آج بھی جو اللہ سے ڈرے گا اور اپنے دل کے اندر اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ رب العزت اس کو مشکلات سے اور اس کو مصیبتوں سے اور اس کو دوسروں کی سازشوں سے، دوسروں کی ریشہ دوانیوں سے اللہ تعالیٰ باہر کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آج ہم پریشان حال ہیں اپنی روزی کے لیے، آج ہم پریشان ہیں اپنے جاب کے لیے، اپنے روزانہ کے راشن کے لیے، روزانہ کی روزی کے لیے ہم لوگ پریشان ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا حل بھی تقوی کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صحیح معنی میں اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے راستوں سے رزق عطا فرمائیں گے، اس کے روزی کا ایسا انتظام فرمائیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا تقوی، اس کا مقام انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک ہے۔ اس لیے اللہ رب نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے یہاں اس کی عزت اس شخص کی ہوگی۔ کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں سب سے زیادہ قریب ترین شخص وہ ہوگا تو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے خاندانوں کے تعلق سے، ہمارے رشتہ داریوں کے تعلق سے، ہمارے بڑے بڑے ناموں کے تعلق سے اس کی نفی فرما دی کہ اللہ کے یہاں جتنے بھی قبائل ہیں اور جتنے بھی نام ہیں یہ سب ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان میں تمام صحابہ کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ نام، یہ سب معرفت کے لیے، پہچان کے لیے ہے، اللہ کے اس کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ اگر تقوی کسی فقیر کے اندر ہوگا وہ فقیر امیر سے زیادہ اونچا ہوگا، اگر کوئی کالا اس کے اندر اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا تو گورے سے زیادہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ اگر کوئی اسی طرح سے آپ سمجھتے جائیے حاکم اور محکوم کی مثال ہے، آقا اور غلام کی مثال ہے، اس طرح سے اللہ رب العزت، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عصبیت کو، خاندانوں کے نام پر جو عصبیت ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ ہم فلاں خاندان کے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا۔ آپ یاد رکھیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اس عید کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق ہے اور بڑا گہرا رشتہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے پیدا کیا، ایک نفس سے پیدا کیا۔ اور یہی کلمہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے مخاطبین کو، اپنے ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو اس کا اعلان کیا، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ آج عید الاضحیٰ کا جو دن ہے وہ آج اپنی عبادت کے اندر خلوص کی یاد دلاتا ہے، ہماری عبادت کے اندر الہیت کی یاد دلاتا ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے گا خالص اللہ کی عبادت کے لیے کیا جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا۔ آج ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام زندہ ہے، تابندہ ہے، قیامت تک زندہ اور تابندہ رہے گا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ نبی جو ہیں وحدانیت کے نبی تھے، ملت ابیکم ابراہیم کا جو ملت ہے وہ خالص وحدانیت پر تھی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو عام کرنے کے لیے سب کچھ قربانی دی تھی۔ جیسا کہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ جو بھی سامنے بات آئی تو اس کو انہوں نے تسلیم کیا، انہوں نے مانا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اسلم
اس بات کو تسلیم کرو، یہ بات مان جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے چوں چرا فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا، میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو جن جن باتوں سے آزمایا تھا، ان تمام آزمائش کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل اترے، امتحانات میں پورے اترے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قال انی جاعلک للناس اماما۔ پوری قربانیوں پر اترنے کے بعد اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں تم کو لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں، میں تم کو ان لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ یہ لقب کب ملا؟ جب آپ قربانیوں پر پورے اترے، آپ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، آپ کو اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، بے یا آبو گیا میدان میں جانا پڑا، یہ سب چیزیں کی۔ اس کے بعد آپ نے بڑا امتحان دیا کہ اپنے بیٹے کو جو قربانی پیش کرنے کے لیے جو حکم ہوا تھا اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہوئے۔ اسی کی سنت میں آج ہم اور آپ اس قربانی کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آقا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سنت کو رواج دیا اور فرمایا جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے اور جو قربانی کر سکتا ہے، اگر وہ قربانی نہ کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا یقربن مصلانا، ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ مصلی میں مطلب عیدگاہ میں آنے سے منع فرمایا کہ یہ وہ سنت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حقیقی جذبات کی دی تھی، اپنے حقیقی دل پر انہوں نے چھری پھیری تھی، اور ایک چھری کا پھیرنا صرف ایک وقت کے لیے نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ صبح سے لے کر شام تک جذبات ہیں، ہمارے دلوں کے اندر تمنائیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر آرزوئیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اتنے ارادے ہیں۔ ہر وقت ہم کو دیکھنا پڑے گا اللہ کی اطاعت کس میں ہے، اللہ کی فرمانبرداری کس میں ہے۔ اگر اللہ کی فرمانبرداری کے خلاف ہمارا دل ہم کو ابھارتا ہے تو ہم اپنے دل کو سمجھائیں گے کہ یہ چیز اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو اس کا کرنا اپنے دل پر چھری پھیرنے کے برابر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ظاہری جو قربانی تھی اس قربانی کو پیش نہیں کیا تھا، بلکہ اصل محبت ان کے دل کے اندر تھی، اصل محبت ان کے قلب کے اندر تھی، قلب کے اندر تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اس قربانی کو قبول کرنے کے بعد؟ جو خلت کا جو درجہ ہے، وہ خلت کا درجہ نے خلیل ہونے کا درجہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ اللہ نے اعلان فرمایا اے ابراہیم ہر امتحان میں تو کامیاب ہے، میں تجھ کو اپنا خلیل بناتا ہوں، میں تجھ کو اپنا خلیل بناتا ہوں۔ خلیل کو سمجھنے کے لیے خلیل جس کو کہتے ہیں، کون سی محبت ہے؟ عربی کے اندر محبت کے لیے بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بے شمار الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور پاک علیہ السلام کے غار حرا کے ساتھی، جن کو غار حرا کے جو ساتھی آتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، ان کے ساتھ بڑی رفاقت تھی۔ حضور کو بھی حضرت ابوبکر کے ساتھ، حضرت ابوبکر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر مجھے کسی کو خلیل بنانے کی، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر میں تجھ کو خلیل بناتا، لیکن میں نے اپنے اللہ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کتنی بڑی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدیق کی۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے رسول نے ابو بکر کو خلیل نہیں بنایا، اللہ کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں محبت کا اعلیٰ درجہ، اس کے بعد کوئی محبت کا درجہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ چیز اس لیے قبول فرمائی، اس لیے کہ انہوں نے پوری انسانیت کے لیے یہ سبق سنایا کہ دیکھو اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، تو چند چیزوں کی تم کو قربانی دینی پڑے گی، اور جب قربانی دیں گے تو اللہ رب العزت ایسا کام عطا فرمائے گا، ایسا مقام عطا فرمائے گا جس مقام کو دیکھ کر لوگ ہش ہش کریں گے اور لوگ کہیں گے یقیناً یہ کامیابی صحیح کامیابی ہے۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، عید کی اصل خوشی قربانی سے ہے، اور وہ قربانی جو صرف جانوروں کے حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ دلوں کے اندر پنپنے والے جذبات، دلوں کے اندر پنپنے والی خواہشات، دلوں کے اندر پنپنے والے آرزویں اور تمنائیں، ان کی بھی قربانی دیجیے، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اور دوسری بات جو سنت ابراہیمی ہے وہ جانوروں کا ذبح کرنا ہے۔ جانوروں کو ذبح کر کے ہم کیا ثبوت پیش کرتے ہیں؟ جو مال تو نے اللہ نے دیا ہے، اس مال کی محبت ہم کو نہیں ہے۔ اللہ کا حکم اگر آتا ہے اور ہم صاحب استطاعت ہیں
تو ہم جانوروں کی قربانی تیرے حضور پیش کر کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس جانور کی قربانی میں پیش کی ہے کہ اصل میں دل کے جذبات کی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ جانور کی قربانی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائیں. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ان جانوروں کی قربانی پر ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے ہر ایک ایک بال پر ایک ایک اون پر تم کو ثواب ملے گا. میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ دین رحمت کا دین ہے. یہ دین پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے محبت اور الفت کا سبق سکھلاتا ہے. ہم نوجوانوں سے میں ایک صاف کہوں گا کہ ہم اسلام کی تصویر بنیں، اسلام کے احکامات کی تصویر بنیں، اسلام کی شریعت کی تصویر بنیں. ہمارے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ دنیا بیٹھ کر مسلمانوں پر، اسلام پر کیچڑ اچھالے اور ہم اس کا ذریعہ بنیں. آج میرے بزرگوں اور بھائیوں، اگر نوجوان ہمارے اسلامی شریعت کو ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے، ہم کو اگر ہم پکڑے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی وقت ہم کو ذلیل نہیں کرے گا. ہم سرخرو ہو کر رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز کرے گا. کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے. چاہے وہ جذباتی چیز ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز کے اندر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب نوازے گا. آج ہندوستان میں اسی کریکٹر کی ضرورت ہے، اسی کردار کی ضرورت ہے. لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے، اسلام سے بدزن کرنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان ان کے ہتھے چڑھ رہے ہیں اور ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو پوری ذلت کا سبب بنتے ہیں. اسلام نے ہر ایک کا احترام، ہر ایک کی عزت کو سکھلایا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ کسی نفس کو قتل مت کرو. کسی کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. کسی کو قتل کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. اسلام محبت کا دین ہے، اسلام انسانیت کا دین ہے. اسلام نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی محبت کا اور الفت کا اور پیار و محبت کا سبق سکھلاتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم تمام مل کر اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کی تصویر بن کر دنیا کے سامنے آئیں اور دنیا کو بتلائیں جو تم سمجھ رہے ہو اسلام وہ نہیں ہے، اصل اسلامی تعلیمات یہ ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ نے جو ہم کو اسلام اور ایمان دیا ہے اس کی مجھے اور آپ کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم کو کسی ایسی چیز کا ذریعہ بننے کی حفاظت فرمائیں تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے میں ان کو آسانی ہو، اور کل قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں. ایسے ہر کام سے مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور جو مبارک ایام ہیں ان مبارک ایام کے اندر اس کو اسی طرح سے تکبیر کے ساتھ، تحمید کے ساتھ اور اللہ کی بڑائی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر طرح کے شر و فتن سے، شرور سے میری، آپ کی، سب کی، پورے عالم اسلام کی، پوری انسانیت کی اللہ حفاظت فرمائیں، اور امن و امان کا، محبت کا، اخوت کا اللہ تعالیٰ، اخوت کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ عام فرمائیں، اور جو حالات انسانی نظر دیکھ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر تبدیلی لائے. اس کے اندر جلد سے جلد جو دشمنی کے، عداوت کے، حسد کے، نفرتوں کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو محبت کے بادلوں میں تبدیل کر دے، اخوت کے بادلوں میں تبدیل کر دے، نصرت کے بادلوں میں تبدیل کر دے. اور جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کایا پلٹ دے. ایسا کچھ مشکل نہیں ہے اللہ کے ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کرنے پر آئیں تو سب کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.